وہی پروگرام، وہی لاؤنج، وہی آپ کا میزبان اور وہی انجیلی بیان۔ میری مراد ہے مقدس لوکا کے انجیلی بیان سے۔ دوستو، آپ کو میرے اس لاؤنج میں خوش آمدید، اور میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس پروگرام میں آج کل ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں۔ آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا پہلا باب کافی لمبا ہے اور بہت سارے واقعات سے پر ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے الشبا کے وضع حمل کی کہانی پڑھی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بزرگ کاہن تھا جس کا نام زکریا تھا اور اس کی بیوی کا نام الشبا تھا۔ دونوں ہارون کی اولاد میں سے تھے، دونوں راست باز تھے، شریعت پر عمل کرنے والے تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایک ٹریجڈی تھی، اور وہ ٹریجڈی یہ تھی کہ ان کی اولاد نہ تھی، اور اب وہ بچے پیدا کرنے کی عمر سے گزر چکے تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ زکریا جب اپنے طریق کے مطابق ہیکل میں خدمت کر رہا تھا تو ایک دن اس کا کرہ نکلا کہ وہ خداوند کے حضور میں جا کر بخور جلائے، اور وہ دن اس کی زندگی تبدیل کر گیا۔ خداوند کا فرشتہ جبرائیل اس کے پاس آیا اور اس کو بیٹے کی نوید دی۔ زکریا نے شک کیا تو فرشتے نے کہا کہ تو جب تک وہ بچہ نہ پیدا ہو جائے اب بول نہ سکے گا۔ جبرائیل نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ بچے کی جنس کیا ہوگی اور اس کا نام کیا رکھنا ہے۔ جب زکریا باہر آیا اور وہ لوگوں کو برکت دینا چاہتا تھا تو اس کے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ جب وہ اپنی خدمت ختم کر چکا تو وہ واپس اپنے گھر کو گیا، اپنی بیوی کے پاس گیا، اور فرشتے کے کہنے کے مطابق الشبا کا حمل ٹھہر گیا، لیکن زکریا بول نہ سکتا تھا۔ دوستو، پچھلے پروگرام میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ملاکی نبی کے بعد خدا نے چپ سادھ لی۔ اس نے کسی قسم کا کلام اپنی قوم سے نہ کیا اور نہ ہی کسی نبی کو بھیجا، اور تقریباً 400 سال گزر گئے جن کو تاریک یا خاموش صدیاں کہا جاتا ہے۔ اور پھر اچانک سے خدا کا فرشتہ جبرائیل بہت ایکٹیو ہو گیا۔ وہ پہلے زکریا کے پاس آیا، اور آج جب ہم اس کہانی کو آگے بڑھائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک کماری لڑکی کے پاس ناصرت کے شہر میں آتا ہے۔ خدا نے اپنی چپ توڑ دی۔ خدا اب اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو رہا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ کیسا تضاد ہے کہ زکریا کو خدا کا پیغام تو مل گیا، لیکن 9 مہینے کے لیے اس کی آواز چلی گئی، وہ بول نہ سکتا تھا۔ لیکن دوستو، ہماری اگلی کہانی کچھ اس کہانی سے ملتی جلتی بھی ہے اور کئی اعتبار سے اس کہانی سے جدا بھی ہے۔ آئیے خداوند کے کلام پر نظر کریں۔ ہم دیکھیں گے مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب، اور اب ہم 26ویں آیت سے آگے مطالعہ کریں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی، یہ کیسا سلام ہے؟ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ خداوند کے کلام میں 6 مہینے کا ذکر آ رہا ہے۔
یہ چھٹا مہینہ کسی کیلنڈر کا نہیں ہے بلکہ الشبہ کے حمل ٹھہر جانے کے بعد یہ چھٹا مہینہ ہے۔ 6 ماہ پہلے جبرائیل ہیکل میں، یروشلم کی ہیکل میں زکریا کو دکھائی دیا تھا اور اس کو ایک خوشخبری دی۔ وہ بزرگ تھا اور ایک کاہن تھا۔ اس دفعہ اس ہیکل سے بہت دور گلیل کے علاقے میں ایک چھوٹے سے قصبے ناصرت میں خدا کا فرشتہ یعنی جبرائیل ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کا نام مریم تھا۔ دوستو، ان دونوں واقعات میں جو قدر مشترک ہے وہ جبرائیل کا آنا ہے۔ مقام مختلف ہیں، شخصیات مختلف ہیں، ایون ان شخصیات کی جنس بھی مختلف ہے۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ ایک بزرگ کاہن کے پاس آیا تھا اور یہاں پر ایک کنواری کے پاس فرشتہ بھیجا گیا۔ اس کنواری کے بارے میں ہمیں مزید بتایا جا رہا ہے کہ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور اس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک شخص یوسف سے ہوئی تھی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا توقف کر کے میں آپ کو بتا دوں کہ اس زمانے میں شادی بیاہ کے دستور کیا تھے۔ ایک چھوٹی سی بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ وہ ایک ٹرائبل کلچر تھا، وہ ایک قبائلی کلچر تھا، اور ہمارے ہاں بھی قبائلی کلچر میں بچوں کی شادیاں آج بھی 21ویں صدی میں بھی بہت چھوٹی عمر میں کر دی جاتی ہیں۔ یہودیوں میں دستور کے مطابق لڑکی جب 12 سال کی ہوتی تھی تو اس کا نکاح کر دیا جاتا تھا، جس کو خدا کا کلام منگنی کہہ رہا ہے۔ یہ اس منگنی سے بالکل مختلف ہے جو ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ ہم تو منگنی کے بعد آزاد ہوتے ہیں اور منگنیاں بڑی آسانی سے توڑ دی جاتی ہیں، لیکن یہودی دستور کے مطابق جب یہ منگنی یا نکاح ہو جاتا تھا تو اس کے بعد اس کو توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کو توڑنے کے لیے طلاق کا کاغذ لکھنا ضروری ہوتا تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی فارمل قسم کا ایونٹ ہوتا تھا جس کو آسانی سے درگزر نہیں کیا جا سکتا۔ یہودی لڑکیاں، جیسے میں نے پہلے کہا، جب 12 سال کی عمر کو پہنچتی تھیں تو وہ کسی نہ کسی کے نکاح میں دے دی جاتی تھی۔ ایسی روایات بھی ہیں کہ 12 سال سے کم عمر کی لڑکیوں کی بھی شادیاں ہو جایا کرتی تھیں لیکن رخصتی نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ جو پورا عمل ہوتا تھا نکاح کا، اس کو کیدوش شاہ کہتے تھے ان کی زبان میں۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مریم یوسف کے نکاح میں دے دی گئی تھیں۔ اب آپ مریم کی عمر کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ مریم کی عمر اس وقت 12 سال ہوگی یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی۔ عمومی طور پر کیدوش شاہ کے بعد، اس نکاح کے بعد 1 سال کے لیے لڑکا اور لڑکی آپس میں نہیں ملتے تھے۔ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر رہتی تھی اور اس دوران لڑکا اپنی تیاری کرتا تھا کہ اس نے اپنی دلہن کو کہاں لانا ہے، اس کو کہاں رکھنا ہے۔ اگر نئے گھر کی ضرورت ہے یا پرانے گھر میں مزید بڑھوتی کی ضرورت ہے تو وہ سب کچھ اس 1 سال میں کیا جاتا تھا۔ اور پھر 1 سال کے بعد بارات لے کر جائی جاتی تھی اور لڑکی کو سسرال لے آیا جاتا تھا۔ اس سیریمنی کو، اس موقع کو خوپا کہا جاتا تھا۔ یہ بات ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے لیکن ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ مریم ابھی بہت نو عمر ہوں گی۔ اس زمانے کے اس قبائلی کلچر میں یہ بات بالکل قابل قبول تھی کہ لڑکیوں کا نکاح چھوٹی عمر میں کر دیا جائے اور چھوٹی ہی عمر میں ان کو رخصت بھی کر دیا جائے۔ تو یوں مریم یوسف کے نکاح میں تھیں اور اچانک ایک دن جبرائیل اس چھوٹی سی لڑکی پر، اس نوعمر لڑکی پر ظاہر ہوئے۔ دونوں جگہ ہم دیکھتے ہیں، زکریا کی کہانی میں بھی اور مریم کی کہانی میں بھی، کہ دونوں جگہ ایک خوشخبری ہے ان فریقین کے لیے جن تک خدا کا کلام پہنچایا گیا۔
زکریا کو بیٹے کی نوید سنائی گئی، مریم کو بھی ایک بیٹے کی نوید سنائی گئی۔ زکریا کے ہاں ایک معجزانہ پیدائش ہونی تھی کیونکہ وہ دونوں بوڑھے تھے، اور یہاں تو ایک ایسی لڑکی کو پیغام دیا جا رہا تھا جو ابھی تک اپنے شوہر کے گھر بھی نہیں گئی، اور اس کے اپنے اقرار کے مطابق وہ کسی مرد کو نہ جانتی تھی۔ آئیے اب اس پیغام پر نظر کریں جو مریم کو دیا گیا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے۔ فرشتہ الہی سلام لے کر، الہی سلامتی لے کر مریم کے پاس آیا ہے۔ لیکن آپ خود سوچئے، ایک کنواری لڑکی جو ابھی اپنے ماں باپ کے گھر ہے، اس کا حمل ٹھہر جانا کتنی معیوب بات ہو سکتی تھی۔ اور میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ ہم ایک ٹرائبل کلچر کی بات کر رہے ہیں۔ فرشتے نے کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ فوکس کس بات پر ہے؟ کہ جو پیغام میں تجھے دینے جا رہا ہوں وہ تیرے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے، وہ تیرے لیے موت کا سبب بھی بن سکتا ہے، لیکن گھبرانا نہیں، کیونکہ خداوند خود تیرے ساتھ ہے، وہ یہوہ خود تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی، یہ کیسا سلام ہے؟ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ مریم فرشتے کے آنے سے نہیں گھبرائی، اس فرشتہ کو اپنے سامنے دیکھنے سے نہیں گھبرائی، یہاں لکھا ہے وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی۔ اور اگر ہم اس واقعے کی آخری چند آیات دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ جبرائیل نے مریم سے کہا کہ خدا کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں جائے گا۔ تو خدا کا سلام پہنچا، خدا کا کلام پہنچا مریم تک۔ اب آگے جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں وہ میری اپنی سوچ ہے، آپ چاہیں تو اس سے اتفاق کریں، آپ چاہیں تو اس سے اتفاق نہ کریں۔ ایک طبیب نے، ایک ڈاکٹر نے اس کو لکھا، اور یہ ڈاکٹر اسے جس طرح سے سمجھتا ہے وہی میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ تولید مرد کے جرثومے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ کسی مرد کا نطفہ یا اس کا جرثومہ کسی عورت کے رحم تک نہ پہنچے اور وہاں انڈے کے ساتھ اس کا میل نہ ہو، اووم کے ساتھ اس کا میل نہ ہو، تو بچے کی تولید نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ہارڈ کور سائنٹیفک ٹروتھ ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ یہاں مریم کے قول کے مطابق وہ کسی مرد کو نہیں جانتی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نطفے کے بغیر اور جرثومے کے بغیر تولید بھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر اس مردانہ سپرم کا کام کس نے کیا؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ میری اپنی سوچ ہے، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ مریم اس کلام سے بہت گھبرا گئی۔ اس خدا کے کلام نے جو جبرائیل مریم تک پہنچانے کا وسیلہ بنا، مریم کے اندر تولید کے اس سارے عمل کو شروع کر دیا۔ یعنی وہ کام جو ایک نارمل حمل کے دوران مرد کا جرثومہ یا نطفہ کرتا ہے، وہ کام یہاں پر خدا کے کلام نے کیا۔ اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا۔ یوحنا رسول اپنے انجیلی بیان میں کہتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا۔ یہاں جو بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے اس کی تولید کا سبب خدا کا پاک کلام ٹھہرا۔ ایون ہمارے اہل اسلام دوست بھی خداوند یسوع مسیح کو کلمت اللہ یا کلمت من اللہ کہتے ہیں۔ وہ جو خود خدا کا کلمہ ہے، یا وہ جو خود خدا میں سے نکلا ہے۔
تو یہاں پر مریم کا گھبرا جانا اور فرشتے کا یہ کہنا کہ خدا کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں جاتا، اس بات کی نشاندہی ہے کہ جو کام کسی مرد نے کرنا تھا، جو کام کسی مرد کے سپرم نے کرنا تھا، وہ یہاں پر خدا کے کلام نے کیا، اور وہاں سے وہ تولید کا سارا عمل مریم کے رحم میں شروع ہو گیا۔ وہ اس کلام سے گھبرا گئی تھی، فرشتے نے تسلی دی، خوف نہ کر، خوف نہ کر، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کو بتایا گیا، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ اور فرشتے نے اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جو بات میں تجھ سے کہنے جا رہا ہوں یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اس کا ذکر پرانے عہد نامے کی نبوت میں ہو چکا ہے، ایک سے زیادہ نبیوں کے وسیلے سے خدا نے بنی نوع انسان کو یہ بتایا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا کہ ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ تو وہ کماری ہے مریم جس کو کہ چن لیا گیا، جس پر خدا کا فضل ہوا ہے۔ اور جیسے کہ یوحنا استباغی کے سلسلے میں اس کا نام فرشتہ نے اس کی پیدائش سے پہلے بلکہ اس کی کنسیپشن سے پہلے بتا دیا تھا، یہاں پر یسوع نام بھی کنسیپشن سے پہلے بتا دیا گیا۔ یوحنا، جان نام پیدائش سے پہلے، ایون حمل ٹھہرنے سے پہلے دے دیا گیا۔ یوحنا کا مطلب ہے خدا فضل ہے یا خدا فضل کرتا ہے، اور یسوع کا مطلب ہے خدا نجات ہے یا خدا نجات دیتا ہے، خدا بچانے والا ہے۔ عبرانی میں یہ نام یشوع ہے، جس کو انگریزی میں جوشوا کہا جاتا ہے۔ یشوع، یشوا یا جوشوا۔ جب اس کو یونانی میں لکھا گیا تو نام جیزس بن گیا، جس کا ترجمہ اردو کے ترجمہ نگاروں نے یسوع کر دیا۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یشوع کا یا یشوا کا یا جوشوا کا عربی ترجمہ عیسیٰ ہے، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ اردو میں بھی عیسیٰ ہی آئے، لیکن ترجمہ نگاروں نے یہ سوچا کہ یونانی نام جیزس کو یسوع قرار دے دیا جائے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے آپ اس کو یشوع کہہ لیں، یشوا کہہ لیں، جوشوا کہہ لیں، جیزس کہہ لیں، یسوع کہہ لیں، عیسیٰ کہہ لیں، وہ ایک ہی شخصیت کی طرف اشارہ ہے۔ یشوع، عیسیٰ، یہ دونوں نام آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس بات پر بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ اس کو یسوع کہا جائے یا عیسیٰ کہا جائے۔ شیکسپیئر نے کہا تھا، نام میں کیا رکھا ہے، گلاب کو کسی بھی نام سے پکارو وہ رہے گا تو گلاب ہی، یسوع کو جس نام سے بھی پکار لیں وہ رہے گا یسوع ہی، وہ رہے گا میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہی۔ جبرائیل نے کہا کہ وہ پیشگوئیوں کے مطابق اپنے باپ داؤد کے تخت پر ابد تک حکومت کرے گا۔ یسایہ نبی کی پیشگوئی تھی۔ اب پیغام تھوڑا تھوڑا جذب ہونے لگا مریم کے ذہن میں، اور اس نے ایک چھوٹا سا اعتراض اٹھایا۔ 34ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، مریم نے فرشتہ سے کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ اٹس اے اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ۔ ایک نوعمر لڑکی ہے، اس کے نزدیک حمل ٹھہرنے کا، تولید کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ مرد اور عورت آپس میں اکٹھے ہوں، اور اس نے کہا میری زندگی میں تو ابھی وہ وقت نہیں آیا، یہ کیسے ہو جائے گا؟ جبرائیل اس سوال کا انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے جواب دیا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ،
تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے۔ کیا کہا جبرائیل نے؟ روح القدس تجھ پر سایہ فگن ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھے گھیر لے گی، اور یوں جو کچھ تیرے رحم میں پلے گا بڑھے گا وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور مریم کو ایک نشان دیا گیا، اور یہ نشان تھا الشبا کا حمل۔ اس نے کہا الشبا کو تو جانتی ہی ہے، وہ بوڑھی ہے، بچے پیدا کرنے کی عمر سے گزر چکی ہے، لیکن وہ بھی خدا کی قدرت سے حاملہ ہے اور اس کو اب 6واں مہینہ ہے۔ شاید اس بات سے تھوڑی سی تسلی مریم کو ملی ہو، لیکن اگلی بات جو ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک نوعمر یہودی لڑکی جس کی عمر ہر حال میں 18 سال سے کم ہوگی، وہ یہ سب کچھ سن کر خداوند کو کیسا رد عمل دکھاتی ہے۔ لکھا ہے مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ ایک بزرگ کاہن ہے، خدا کی ہیکل میں پاک مکان میں کھڑا ہے، فرشتے نے آ کر بیٹے کی نوید دی ہے، لیکن وہ شک میں پڑ گیا۔ اس نے کہا میں کیسے مان لوں کہ ایسا ہوگا؟ اور فرشتے نے کہا اب مانا تو نہیں تو نے، ہوگا ایسا ہی، لیکن اب سزا کے طور پر تو 9 مہینے تک بول نہیں پائے گا۔ زکریا کے رد عمل میں اور مریم کے رد عمل میں زمین آسمان کا فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ اتنی تھوڑی سی دیر میں مریم نے اس ساری قیمت کا اندازہ کر لیا ہوگا جو اسے اس فیصلے سے چکانی پڑے گی، تو بھی اس نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ کیونکہ اس سے پہلے فرشتہ اسے کہہ چکا تھا کہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ وہ تاثیر کر چکا ہے مریم تیرے جسم میں، اور مریم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اس بہت بڑی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ وہ خدا کی نجات کو اس دنیا میں لانے کا وسیلہ بنے گی، وہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ نجات دہندہ کو اس دنیا میں لانے کا وسیلہ بنے گی۔ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں۔ ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کو شاید خدا نے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے۔ کیا اس بلاہٹ کے لیے ہمارا رد عمل بھی یہی تھا، یا ہم نے موسیٰ کی طرح یا یرمیاہ کی طرح یا اور بہت سے نبیوں کی طرح بہانے تراشے تھے؟ مریم نے کوئی بہانہ نہیں کیا۔ مریم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ابھی تو میں بہت کم سن ہوں، میں کیسے اتنی بڑی ذمہ داری کو قبول کر پاؤں گی۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھ پر کیا کیا الزام لگیں گے اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ میں اپنے کمار پن میں ہی حاملہ ہو گئی ہوں۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے ماں باپ کو بھی اس کی قیمت چکانا پڑے گی، میں اور وہ شاید اپنے گاؤں میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل بھی نہ رہیں گے۔ اس نے کیا کہا؟ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا۔ یاد رہے مریم گلیل میں رہتی ہے، ناصرت میں رہتی ہے۔ یہ وہی ناصرت ہے جس کے بارے میں نتنیل نے کہا تھا کہ کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ اسی ناصرت کے شہر سے خدا
اپنی نجات کا آغاز کرنے جا رہا تھا۔ وہ ناصرت میں رہتی ہے، الشبا یہودیہ کے پہاڑی علاقے میں رہتی ہے۔ جیسے ہی مریم کو موقع ملا وہ اپنا گھر چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے الشبا کے پاس چلی گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے دوستو، اس نے ایسا کیوں کیا؟ یاد رہے وہ ایک کمسن دوشیزہ ہے، ایک نوعمر لڑکی ہے۔ اس کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی جو کہ اس کے لیے بہت بھاری بھی پڑ سکتی تھی، اور اس خوشخبری کے ساتھ اس کو ایک نشان دے دیا گیا کہ تیری رشتہ دار الشبا بھی حمل سے ہے، اور اس کے حمل کو 6واں مہینہ ہے۔ اب ذرا سوچئے مریم کیوں بھاگی بھاگی الشبا کے پاس گئی ہوگی؟ آپ نے صحیح سوچا، چیک کرنے گئی تھی کیا واقعی ہی ایسا ہے کہ نہیں، اور اگر واقعی ایسا ہے تو پھر وہ سب کچھ بھی سچ ہے جو فرشتہ نے مجھ سے کہا۔ یاد رکھیں دوستو، مریم بھی میری اور آپ کی طرح ایک انسان تھی۔ جیسے ہمارے دلوں میں شکوک ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، ایسے ہی مریم کے ذہن میں بھی بہت سارے وسوسوں نے سر اٹھایا ہوگا، اور پہلی ہی فرصت میں وہ الشبا کے پاس گئی تاکہ وہ اس بات کی تصدیق کر سکے کہ کیا یہ سچ ہے یا نہیں۔ اور دوستو یہی بائبل مقدس کی خوبصورتی ہے۔ بائبل مقدس سپر ہیروز کا ذکر نہیں کرتی، بائبل مقدس انسانوں کا ذکر کرتی ہے، وہ انسان جن میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک طرف اس نے کہا میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، اور دوسری طرف جب اس کے دل میں وسوسوں نے جگہ بنا لی تو وہ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے الشبا کے پاس چلی گئی۔ بائبل مقدس انسانوں کی کہانی بیان کرتی ہے، اور اس سے ہمیں ڈھارس ملنی چاہیے کہ خدا ہمیں بھی ہماری خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرتا ہے۔ دوستو، میرا ایمان ہے کہ ہم سب نے آج کے اس کلام سے برکت پائی ہوگی، اور میری دعا ہے کہ یہ کلام ہماری زندگیوں کا حصہ بنے اور ہمیں خداوند میں بڑھنے کا فضل دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر آصف جون کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔